شرائط میں سب سے پہلی شرط اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، الفت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، پیار کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی درود پاک پڑھو گے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تو یہ درود پاک آقا کائنات تک پہنچایا جائے گا۔ اب یہ درود پاک پڑھنا کون سا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو درود پاک پڑھنا کون سا ہے؟ سب سے پہلے تو درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو نماز والا درود پاک ہوتا ہے۔ ارے مفتی صاحب یہ خاص کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کا تلفظ صحیح ہوتا ہے، آپ اس کو بار بار پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور پڑھنا کتنی بار ہے؟ 3 بار اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، صرف 3 بار۔ 3 بار درود پاک کو پڑھنے کے بعد، ارے مفتی صاحب 3 بار ہی خاص کیوں؟
تو جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، سرور کونین نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا کیسے ہے تو غور سے سننا ہے اور اس کے مطابق آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے وہ لاڈلی تسبیح، وہ تسبیح جو سورہ یاسین کا دل ہے، جو قرآن کا دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے اس کو صرف 41 ٹائمز پڑھ لینا ہے، 41 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام یا لطیف یا غنی، ان کو 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ یا لطیفو یا غنیو، یا لطیفو یا غنیو، ایک ہی دانے پہ آپ پڑھ لیں، دونوں کو 1 مرتبہ، اور اس طرح کرتے کرتے 1001 بار پڑھیں، یا علادہ یا غنیو پہلے پڑھ لیں اور یا لطیف و بعد میں، یا لطیف و پہلے، جیسے بھی آپ کی مرضی، آپ کے لیے آسانی ہو۔ خیر، اب آپ نے یا لطیف و یا غنیو کو 1001 بار پڑھنا ہے، پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے چھوٹی سی صورت ہے جسے ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ صورت آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، 11 مرتبہ اس صورت کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یاد رکھیے یہ تمام عمل کر کے پانی جو آپ کے پاس موجود ہے اس پہ پھونکتے جائیے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک وہی جو ہم نے شروع میں پڑھا ہے، نماز والا، یعنی درود ابراہیمی۔ اب عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 7 دن آپ کر سکتے ہیں، 3 دن، 5 دن اور 7 دن۔ 7 دن بیسٹ ہے، 7 دن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ 7 دن کریں۔ عمل 1 مرتبہ پھر سن لیجئے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 41 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم یہ آیت پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 1001 مرتبہ یا لطیفو یا غنیو پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔